آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وہاں بیٹھ جاؤ یا چھلنا دے دو نحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ عرض و معروف سے پہلے ہم اور آپ دنیا کے سب سے حسین گنبد خضرا کی جانب لو لگاتے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ بےکس پناہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا بارک علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ آپ لوگ جائیے مگر ایک بات سن کر بھی جائیے کہ پوری رات میں سب سے زیادہ جو مقبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے وہ یہی وقت نیند شب کا وقت ہوتا ہے۔ آخری وقت رات کے آخری حصے میں سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، اسی کو نیند شبی کہا گیا ہے۔ رات کے آخری پہر میں دعا مقبول ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد دعا ہونی ہے۔ یہاں آ گیا ہوں، بہت لمبی فیس تھی، سب سے بعد میں موقع ملا ہے، سوچا تھا کہ کچھ رسول اللہ جناب یہ رسول پر کچھ حدیث کی روشنی میں کلام کروں گا، لیکن انشاءاللہ تھوڑی دیر آپ مہلت میں انشاءاللہ اس پر کلام کیا جائے گا۔ قابل مبارکباد ہیں ہمارے آپ کے حضرت عزیز امام منبع محکمت مصر فیض و برکت حضرت علامہ مولانا جلال الدین شاکر صاحب کہ انہوں نے نوجوانوں کی ایک اچھی ٹیم تیار کی ہے۔ جب سے آیا ہوں ان کا انتظام انسلام دیکھ کر کے اور یہ لڑکوں کا جوش اور جذبہ دیکھ کر کے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ یقیناً ان سب کے دلوں میں بزرگان دین اور خصوصاً بریلی اور ماڑھرا کی محبتوں کو ان کے سیروں میں بے پناہ محبت بھر دیا ہے۔ ایک اچھی ٹیم تیار کی ہے اور یہ جذبہ اگر رہا تو صرف یہ انگست تک باقی نہیں رہے گا، یہ اور بھی آگے چلا جائے گا۔ جو اب یہاں سے اٹھے گا سارے جہاں پر برسے گا، ہر جوڑے رواں پر برسے گا، ہر کوہے جہاں پہ برسے گا، ہر سرو چمن پہ برسے گا، ہر دست و دمن پہ برسے گا، خود اپنے چمن پہ برسے گا، غیروں کے چمن پہ برسے گا۔ یہ اب ہمیشہ برسا ہے، یہ اب ہمیشہ برسے گا۔ الدال والخیر کا فاعل ہی جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے اس سے کرنے والی کی طرح ہوتا ہے۔ رات کے اس آخری حصے میں بھی جوانوں کے اندر وہ اسپرٹ قائم کرنا یا وہ نظم پیدا کرنا، جوش اور جذبہ پیدا کرنا، یقیناً یہ زندہ دل امام جناب حضرت علامہ مولانا حافظ جلال الدین صاحب کی ہی جو ہے دین ہے کہ لڑکوں کی ایک اچھی ٹیم بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر فضل فرمائے اور میں یہ دعا کر رہا ہوں اللہم زد مزید اللہ اور بھی اس کو مزید ترقی عطا پیدا فرما دے۔ میلاد رسول کے تعلق سے یہ صبا سحر، یہ کلی چٹر، یہ زباں چہر، لفظ چلر، یہ چمک دمک، یہ مہک جھلک، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ یہ چمک دمک، یہ مہک جھلک، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ وہی جلوہ شہر و شہر ہے، وہی اصل عالم و زہر ہے۔ وہی جلوہ شہر و شہر ہے، وہی اصل عالم و زہر ہے۔ وہی بہر ہے، وہی لہر ہے، وہی پاک ہے، وہی دھار ہے۔ وہی بہر ہے، وہی لہر ہے، وہی پاک ہے، وہی دھار ہے، اور وہی آنکھ جو ان کا منہ سکے
کہ آپ کو آنکھ ملی ہے تو اس لیے ملنی چاہیے، دعا کیجیے کہ رسول یا روضہ رسول کو دیکھیں۔ وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی لب جو مہ ہو ناک کے، وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی لب جو مہ ہو ناک کے، وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان پہ نثار ہے۔ سر ملے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں جھکے، اب دل ملے تو رسول اللہ کے اوپر نثار ہو جائے۔ تو آپ اسی جذبے کے ساتھ پوری رات اس میلاد میں بیٹھے ہیں۔ میلاد سے کچھ کلام کرنے سے پہلے آگے کے مطابق سوچتا ہوں کہ پہلے ایک حدیث پاک سناؤں، اس لیے کہ غیروں کا ہم پر بہت اعتراض آتا ہے کہ رات بھر یہ لوگ جلسہ کرتا ہے اب کچھ ملتا نہیں، خالی رات خالی کرتا ہے، یہ کرتا ہے لفاظی کرتا ہے، کچھ ملتا نہیں۔ تو عادت کے مطابق ایک حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے تاکہ اگر اس کو آپ اپنا لیں تو اس میلاد رسول کے صدقے میں آپ کے اعمال زندگی میں چاپ چاند لگ جائے۔ دنیا کے سارے لوگ جنت کا انتظار کرتے ہیں، یہ رات بھر آپ جگے بھی ہیں تو جنت ہی کے انتظار میں ہیں۔ سب لوگ جنت کا انتظار کرتے ہیں، نمازی ہے وہ بھی جنت کا انتظار کر رہا ہے، حاجی ہے وہ بھی جنت کا انتظار کر رہا ہے، غازی ہے وہ بھی جنت کا انتظار کر رہا ہے، سب لوگ جنت کا انتظار کرتے ہیں۔ مگر ترمذی کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں 5 جماعتیں ایسی ہیں کہ جنت اس کی انتظار کرتی ہے۔ جنت تشتاق الی 5 نفر، 5 جماعت ایسی ہے کہ جنت اس کی انتظار کرتی ہے۔ وہ مقدس جماعت کون سی ہے ملاحظہ فرماؤ، احدھا تعلیم قرآن، پہلی جماعت وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ جو قرآن پڑھے گا اس کو جنت کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، جنت اس کے انتظار میں لگی رہے گی۔ ہم اپنے قرآن پڑھ رہے ہیں، موقع ملتا ہے ہماری ماں بہنیں جو قرآن لے کر کے آتی ہیں جہیز میں، وہ قرآن بھی لاتی ہیں، ٹی وی بھی لاتی ہیں۔ قرآن جو ہے کتاب پہ رکھا رہتا ہے، چاہے گودریج میں رکھ دیتی ہیں، سالوں سال قرآن نہیں ٹوٹتا ہے، اب ٹی وی 24 گھنٹہ کھلی رہتی ہے۔ یہ کیا ہمارے گھر کا ماحول ہے؟ ہم کیا قرآن پڑھ رہے ہیں؟ ایک لفظ قرآن پڑھیے تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک لفظ اگر کسی نے قرآن پڑھا ایک حرف تو اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ ختم کر دیے جائیں گے اور 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ صرف ایک حرف میں 10 نیکی مل رہی ہے، 10 درجے بلند ہو رہے ہیں اور 10 گناہ ختم ہو کی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سنو، الف لام میم صرف ایک حرف نہیں ہے بلکہ یہ 3 حرف ہے۔ اگر کسی نے الف لام میم پڑھ دیا تو اس کو 30 نیکیاں مل جائیں گی، 30 گناہ ختم کر دیے جائیں گے اور 30 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ قرآن کی تلاوت کیجیے، دنیا کی ساری چیز قرآن میں موجود ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، دنیا کی ساری چیز ہم نے قرآن میں دیا، سب چیز قرآن میں پڑھی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس ایک صاحب آئے، بہت ضعیف شخص، کہا حضرت جوانی کے عالم میں نے منت مانگی تھی کہ اگر بیٹی پیدا ہوگی تو اس کو جہیز میں دنیا کی ساری چیز دے دوں گا۔ جوانی میں تو ہوئی نہیں، ضعیفی کے عالم میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، میں یہ منت کیسے پوری کروں، نظر کیسے پوری کروں؟ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں تمہارے پاس قرآن مقدس ہے؟ کہاں ہے؟ کہا جہیز میں اسی کو دے دو، دنیا کی ساری چیزیں قرآن پاک میں موجود ہیں، تمہاری نظر پوری ہو جائے گی۔ قرآن پڑھیے، قرآن میں سب کچھ ہے، جنوبی میں سے قرآن لاکن تکاثر ہو فاہم سے داری، دنیا کی ساری چیز قرآن میں موجود ہے، صرف ذہن انسان کے لیے قابل ہے۔ احدھا تعلیم قرآن، پہلی جماعت قرآن پڑھنے والوں کی ہے۔ قرآن پڑھیے، آپ کو جنت کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، جنت آپ کی انتظار کرے گا۔ وَسَامِعُهَا
اور اس کی دوسری جماعت کون سی ہے؟ دوسری جماعت فرماتے ہیں حافظ اللسان، اپنی زبان کو بری باتوں سے محفوظ رکھنے والا، اپنی باتوں کو، زبان کو بری باتوں سے محفوظ رکھنے والا۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ای المسلمین خیر، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ سب سے بہتر مسلمان کون ہے بتا دیجیے۔ نبی کریم کا ارشاد سنیے، ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بہتر مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں، وہی بہتر مسلمان ہے۔ اگر آپ اپنی زبان سے مسلمان کو خوش نہیں رکھ پا رہے ہیں، آپ اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو خوش نہیں رکھ پاتے ہیں، تو آپ بہتر مسلمان نہیں ہیں۔ حافظ اللسان، زبان کو بری باتوں سے روکنے والا، زبان کو بری باتوں سے۔ تیسری جماعت جو بھوکوں کو کھانا کھلا دے، بھوکوں کو کھانا کھلا دے۔ اللہ کے رسول سرور کونین علیہ السلام کو تسلیم فرماتے ہیں کہ جو بھوکوں کو کھانا کھلا دے گا جنت کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، جنت اس کی انتظار میں لگی رہے گی۔ کسی کو کھانا تو کھلا دیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک عورت صرف اس لیے جنت میں جائے گی کہ اس نے ایک بلی کو کھانا کھلا دیا تھا، بلی کو کھانا کھلانے سے جنت میں جائے گی۔ حضرت عیسیٰ کو آپ پان کھلا دیجیے، جنت کا انتظار کرنا پڑے گا، جنت آپ کے انتظار میں کرنی رہے گی۔ اختصار کے ساتھ بتاتا چلوں، چوتھی جماعت مکسیل الیام، جو ننگوں کو کپڑا پہنا دے۔ ننگوں کو کپڑا پہنانے کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس کے پاس کپڑا نہیں ہے تو کپڑا دے دیجیے، اور اگر کپڑا ہے اور اس کے پاس کوئی عیب ہے تو عیب کو چھپا لیجیے۔ آج ہمیں کیا ہوتا ہے، امام صاحب کے ہم کو عیب ہم نے دیکھا نہیں، لیکن چائے دکانوں میں بیٹھ کر کے، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے، جگہ جگہ پر بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی برائی کرتے رہتے ہیں، غیبت کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے، اس کی ہم غیبت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بنیاد، ننگوں کو کپڑا پہنا دو، یعنی اگر حقیقی طور پر کپڑا نہیں تو کپڑا دے دو، اور منافی مانا یہ ہے اگر اس کے پاس کوئی عیب ہے تو عیب کو چھپا دو۔ اگر کسی نے عیب کو چھپا دیا تو جنت کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، جنت کو بھی ہونا پڑے گا۔ چار جماعتیں ہوئی، تعلیم قرآن، حافظ اللسان، متعین الجہاد، مکسیل الیام۔ پانچویں جماعت مقدر پہ نہ فرماؤ، فرماتے ہیں ومن صلی علی حبیب الرحمن، جو نبی کونین پر کثرت کے ساتھ درود بھیجے گا، اسے جنت کے انتظار نہیں کرنا پڑے گا، جنت اس کے انتظار میں رہے گا۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ نیا نیا طریقہ یہ لوگ ایجاد کر رہے ہیں، رات ہر جگہ کرتے ہیں۔ ایک رات ہم لوگ کر رہے ہیں، ایک رات کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالعزیز دہلوی کے دادا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد، حضرت شاہ عبدالرحیم معمول سنیے، حضرت شاہ عبدالرحیم ہر سال میلاد رسول کا انتظام کراتے تھے، کہو سبحان اللہ۔ کون ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد حضرت شاہ عبدالرحیم ہر سال میلاد رسول کا اہتمام کرتے تھے۔ ایک سال مالی حالت خراب ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ ایک سال میلاد شریف نہیں کراتا ہوں۔ پھر دل میں سوچا کہ ہر سال تو کراتے ہیں، انسان اونچے پیمانے پر نہیں کریں گے، کچھ مختصر ہی کر لیں گے، چنا لکھن دانا ہی تو کر لیں گے۔ یہی سوچ کر کے حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب سو گئے۔
नसीबा बेदार हो गया, कह दो सुभान अल्लाह। नबी के कौनैन अलैहिस्सलाम तस्लीम की ज़ियारत हो गई। सरकार के यहाँ माल और दौलत ये नहीं देखा जाता है, रसूलुल्लाह के यहाँ तो दिल देखा जाता है। चना पर पढ़ाया, लकड़ी दाना पर पढ़ाया, मिला तो रसूलुल्लाह की ज़ियारत हो गई। और ज़ियारत हुई, खास तो वो बहुत देख रहा था, पाकिस्तान में बहुत खास हो रहा है और खास वाले लोग वहाँ हैं सब, वहाँ बहुत खास देखते हैं, एक से एक खास देखते हैं। लेकिन खास भी होता है। हम खास देखते हैं कि 5 स्टार होटल में खाना खाए, उठते हैं तो भूखे ही रहते हैं। खास देखते हैं तो हम करोड़पति बन गए, और खास उठते हैं तो खासपति रहते, वैसे रहते हैं। लेकिन अगर किसी को सही तौर से, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक मालूम है, और सरकार के ज़ियारत की नियत से अगर दुरूद शरीफ पढ़ करके या वज़ू बना करके सोया और किसी रात में नसीबा बेदार हो गया, तो अगर ख्वाब में रसूलुल्लाह का दीदार कर लिया तो वो दीदार सच है, वो ख्वाब हक है। इसलिए कि सरकार फरमाते हैं, शैतान मेरी रिस्क बना ही नहीं सकता है, जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा। अब्दुल रहीम शाह फरमाते हैं कि ख्वाब देखा मैंने कि रसूलुल्लाह तशरीफ लाए हैं और 3 मुँहे मुबारक मेरे हाथ में दिए हुए हैं। तीनों मुबारक हाथ में दिए हुए हैं। अब जब मैं बेदार हुआ तो देखा कि मुँहे मुबारक हाथ में है। फरमाते हैं कि उसके बाद मेरे घर में बरकतें बढ़ गई, मैंने उसको अपने इबादत में लगा लिया। अरे जब मैं धूप में चला जाता था तो बादल मुझे छाया कर देता था, होता था उसका वसीला दे देता था, दुआ पूरी हो जाए। अकीदत के साथ रसूलुल्लाह की बारगाह में नज़र पेश कीजिए, इंशाअल्लाह घर में बरकतें आ जाएंगी, रहमत। हम लोग विलादत की तारीफ मनाते हैं। मां शाही साहब आपसे बराबर बताते रहते हैं विलादत शरीफ, विलादत शरीफ 3 लफ्ज बोला जाता है। वैसे के बाद इंशाअल्लाह कलाम करूंगा। 3 लफ्ज बोला जाता है सिलसिले में, विलादत, बेसत, मिलकत। विलादत की तारीख सबको मालूम है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद 570 साल के बाद 571 में 20 अप्रैल बरोज दशहरा वाक़े सुबह सादिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इसको विलादत कहते हैं। ये विलादत की तारीख है। और बेअसत किससे कहते हैं? वहां से 40 साल के बाद जब नबूवत का ऐलान फरमाया, वहां से बेअसत का जमाना होता है। तो विलादत की भी तारीख मालूम है और बेअसत की भी तारीख मालूम है, लेकिन खिलकत की तारीख किसी को नहीं मालूम। मेरे सरकार को तब पैदा किया गया है, इसकी खबर किसी को नहीं है। खुद हज़रत जिब्रील आदम नबी कौनैन के दरबार में हाजिर करते हैं, तो हज़रत जिब्रील आदम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हे अल्लाह के रसूल, आप बताइए कि आपकी उम्र शरीफ कितनी है? आपकी उम्र शरीफ कितनी है बताइए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आप ही जिब्रील, आप बताइए आपकी उम्र शरीफ कितनी है? हज़रत जिब्रील ने कहा, मुझको तो मेरी उम्र का अंदाजा नहीं है, हाँ इतना है कि आसमान में 70,000 साल के बाद एक नूरी सितारा देखा करता था। नूरी चमक वाला सितारा देखता था, 70,000 साल के बाद देखता था, और 72,000 मरतबा मैंने देखा है। 70,000 साल के बाद एक मरतबा चमकता था, और उसको 1 मरतबा 2 मरतबा नहीं बल्कि 72,000 मरतबा हमने देखा है। अब इससे मेरी उम्र का अंदाजा लगा लीजिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ जिब्रील जानते हैं वो आसमान पर चमकने वाला सितारा कौन था, वो नूरी सितारा कौन था? कहा मुझे मालूम नहीं है। मेरे रसूल फरमाते हैं वो कोई दूसरा नहीं था, वो मेरा ही नूर चमका करता था। उनको कहता था मेरा एक हुआ खजाना था। जब मैं बड़ी आया चाहा कि उसकी वो मुस्लिम का इजहार हो, तो उसने अपने नूर को पैदा करा।
یہ نہیں کھا رہا لاکھوں لاکھ سال بارگاہ خدا بندی میں کبھی قیام کی حالت میں تھا، کبھی رکوع کی حالت میں تھا، کبھی سجود کی حالت میں تھا، کبھی وہ روح منتقل ہوتا ہوا اپنے کرام کے پیشانی سے حضرت عبداللہ کی پیشانی تک آ گیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ نور جہاں جہاں گیا چمکتا چلا گیا اور چمکاتا چلا گیا۔ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جب نور آیا تو حضرت عبداللہ کی خوبصورتی کا عالم یہ ہو گیا کہ عرب کی عورتوں نے اپنی شادی پیش کرنا شروع کر دی۔ فاطمہ شامیہ جو ملک شام سے علم قیافہ جاننے والی تھی، اس نے سن لیا کہ عرب کی دھرتی میں جوان ہے تو بہت بوریاں بسترا اٹھا کر کے عرب چلی آئی، کعبہ کے پاس چلی آئی۔ فاطمہ فیصلہ بھی قبیلہ فیصلہ کی بھی، اس نے بھی شادی کی پیشکش کر دی۔ سینکڑوں عورتوں نے عبداللہ سے شادی کی پیشکش کر دی، یہاں تک کہ فاطمہ شامیہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت عبداللہ کی خوبصورتی دیکھ کر کے فاطمہ شامیہ نے کہا آپ مجھ سے شادی کریں گے 100 اونٹ میں آپ کو انعام میں دے دوں گی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں شادی مگر مجھے اپنے والد صاحب کے پاس جانے دو، عبدالمطلب کے پاس، وہاں جا کر کے جب میں اجازت لوں گا اجازت لینے کے لیے آئے، اسی اسنا میں حضرت عبدالمطلب نے آمنہ بنت وہب سے شادی کر دی اور اس کی رات ہم مسلم بھی کروائی۔ وہ نور منتقل ہو کر کے بدن آمنہ میں چلا آیا۔ حضرت عبداللہ جب واپس فاطمہ شامیہ کے پاس گئے، فاطمہ شامیہ نے کہا ہماری شادی ہو گئی ہے، کہاں شادی ہو گئی، کہاں ہم مستری کر لیا ہے، کام مستری کر لیا ہے۔ فاطمہ شامیہ نے کہا اب میں شادی نہیں کروں گی، اس لیے آپ کا شادی مقصد نہیں تھا، آپ کی پیشانی میں نور چمک رہا تھا، وہ کسی دوسرے وہ نور منتقل ہو گیا ہے، اس لیے اب میں شادی نہیں کروں گی۔ ادھر فاطمہ شامیہ چلی جاتی ہے، اللہ کے رسول بتاتے مادر ہی نہیں شکر مادر میں ہے، حضرت عبداللہ کا وصال ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت آمنہ کے گود میں اللہ کے رسول تشریف لے آئے، بدن میں تشریف لے آئے، تو اب تک تو عبداللہ خوبصورت تھے، اب حضرت آمنہ خوبصورت ہو گئی ہے، اور اتنی خوبصورتی بڑھی کہ حضرت عبدالمطلب نے اپنی بہو کو بلایا اور کہا بیٹی تم نے عرب کے رواج کو توڑ دیا، اپنے رواج کو چھوڑ دیا۔ کہا میں کیا کی ہوں؟ کہا عرب کا رسم و رواج یہ ہے کہ جب شوہر انتقال کر جاتا ہے تو 1 سال تک کوئی زینت اختیار نہیں کرتی ہے، کوئی سردی سونگتی نہیں ہے، کوئی خوشبو نہیں لگاتی ہے۔ میں خود بھی دیکھ رہا ہوں محلے کی کچھ عورتیں شکایت کر رہی ہیں کہ آپ سجنے بھی لگی ہیں، آپ سمجھنے بھی لگی ہیں، آپ زینت بھی اختیار کر رہی ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے اب راز نہیں رہا ہے تو بتا دیتی ہوں، سنیے نہ میں سجتی ہوں نہ سمجھتی ہوں اور نہ ہی میں کوئی زینت اختیار کرتی ہوں، نہ میں خوشبو لگاتی ہوں۔ ہاں مجھے خود بھی احساس ہو رہا ہے کہ جب سے میرے اوپر حمل کا استقرار ہوا ہے، جب سے میں حمل سے ہوئی ہوں، تب سے میری خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خوفے نہیں ہے، وہ کمال ہے، وہی وہی ہوا نہیں، وہ خوشبو کیسی خوشبو ہے؟ خوشبو کا تو عالم یہ ہے کہ معطر ہے وفا میں، حضرت سلمان فارس میں کہاں بولے ہیں یہ سیاد ہے، خوشبو کہاں تک ہے؟ یہ میرے رسول کی خوشبو ہے۔ جب میرے رسول جہاں جہاں چلے گئے خوشبو پھیلتی چلی گئی یا ہریالی آتی چلی گئی، بات آتی چلی گئی۔ اللہ کے رسول سرورِ کائنات کی پیدائش ہو جاتی ہے، اور جب پیدائش ہو جاتی ہے تو اب تک تو پیشانی چمک رہا تھا، اب پورا ملک عرب چمکنے لگا ہے۔ ہر جگہ ہریالی آ گئی، ہر جگہ جہاں جہاں لوگ بیٹھے ہیں ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں، کہیں نکڑ پر بیٹھے ہیں، کہیں دکانوں میں بیٹھے ہیں، سب آپس میں بات کر رہے ہیں۔ پتا نہیں انسان کیا ہو گیا ہے، انسان پھلوں باغات میں پھل بہت زیادہ آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے پتا نہیں انسان کیا ہو گیا ہے۔ ہماری مٹھی کی کھن جو ہے سوکھ گیا تھا، اس میں دودھ بھر آیا ہے،
کوئی کہا ہے بلدی کا خط سو کیا تھا ثبوت بھرا ہوا ہے، کوئی کہا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے انسان کچھ کیا اس کا نشہ نہیں کھیت پا رہا ہوں، ہم لوگ کی کھیتی سوکھ گئی تھی وہ کھیتی ہری بھری ہو گئی ہے، وہ سونے لگا تیرے بھی نئے بہار پھرتے ہیں، سرکار کے آنے کے بعد ہریالی چھا گئی، خوشحالی چھا گئی، تر و تازگی آ گئی، سب لوگ اسی طریقے سے کہیں چار دکانوں میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، کہیں کچھ بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں، ایک جگہ ایک مرتبہ بیٹھے ہی تھے کچھ لوگ کہ ایک آدمی کعبہ سے دوڑتا ہوا آتا ہے اور آ کر کے ان لوگوں سے کہتا ہے یہ لوگوں ابھی ہم نے بہت منظر حیرت ناک کعبہ میں ہم نے دیکھا ہے، بہت حیرت ناک منظر دیکھا ہے، کہا کیا دیکھا تم نے؟ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عبد المطلب اپنے گود میں ایک بہت خوبصورت بچہ لے کر کے آئے ہیں، بہت خوبصورت بچہ، کون سی بات ہو گئی یار کے بچے تو خوبصورت ہوتے ہی ہیں، حسینہ ضرور ہوتے ہیں، کون سی بات ہو گئی؟ نہیں ہم نے جو بھی منظر دیکھا ہے وہ منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، کیا دیکھا؟ ہم نے منظر یہ دیکھا کہ عبد المطلب اس بچے کو لے کر کے گود میں لے کر کے کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور جدھر جدھر گھوم رہے ہیں کعبہ ادھر گھومتا چلا جا رہا ہے، دل کے کو لہرا کے کعبہ کی ان بھروں کی راتوں میں رسول تشریف لا رہے ہیں، میرے رسول کی آمد سے پہلے بھی اس دنیا میں کم و بیش 1,00,000 لیکن سب نبیوں کے آنے کا انداز الگ الگ ہے، سارے انبیاء کرام آ رہے ہیں، وہ ایک ایک وصف کے ساتھ آ رہے ہیں، ایک ایک معجزے کے ساتھ آ رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام آئے آدمیت لے کر کے آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے نجابت لے کر کے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں جلال لے کر کے آ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں جمال لے کر کے آ رہے ہیں، سارے انبیاء کرام آ رہے ہیں، ایک ایک خوبی کے ساتھ آ رہے ہیں، ایک ایک وصف کے ساتھ آ رہے ہیں، مگر جب 12 نور کا آنے والا رسول آ رہا ہے تو ایک گہری آواز فرشتوں میں لگانی جاتی ہے، اے فرشتوں اب تک دنیا میں جانے والے جتنے انبیاء کرام جا رہے تھے وہ ایک ایک معجزہ کے ساتھ جا رہے تھے، وہ ایک ایک خوبی کے ساتھ جا رہے تھے، اب جانے والا دنیا میں میرا رسول جا رہا ہے، میرا محبوب جا رہا ہے، اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں جائے گا، اس رسول کے بعد کوئی رسول نہیں جائے گا، یہ خاتم النبیین والمرسلین بننے کے جا رہا ہے، کوئی طٰہٰ و یاسین بننے کے جا رہا ہے، یہ امام البلدین بننے کے جا رہا ہے، یہ سید المرسلین بننے کے جا رہا ہے، اس رسول کے بعد کوئی رسول نہیں جائے گا، اس لیے اس رسول کو ملکوں پھراؤ، اس رسول کو سمندر کی تہوں میں لے جاؤ تاکہ تمام جن و انس اس رسول کے نام و نشان کو جان لیں، اس رسول کو آدم میں خود شیش کی معرفت نوح کی شجاعت ابراہیم کی دوستی اسماعیل کی زبان اسحاق کی رضا صالح کی فصاحت نوح کی حکمت موسیٰ کی سختی ایوب کا صبر یونس کی عطاعت موسیٰ کا دفاع داؤد کی آواز دانیال کی محبت الیاس کا وقار یحییٰ کی پائیداری اور عیسیٰ کا حضور کا رکھتے اس کو دنیا میں بھیجو تاکہ پوری دنیا والے یہ کہہ سکیں حسن یوسف در عیسیٰ جنگل پیدا جانی آج ہمارا صبح دانی رسول کو بھیجو سارے بس کے ساتھ بھیجو قد جاءکم من اللہ نور آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب، نور کسے کہتے ہیں؟ نور کہتے ہیں جو خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو روشن کر دے، حدیث پاک میں ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سرکار جب سامنے ہوتے تھے اور ان کے سامنے اگر کوئی دیوار ہوتی تھی اور سرکار جب مسکراتے تھے تو سامنے کی دیوار اتنے چمکنے لگتی تھی کہ ہم لوگ اپنے چہرے کو آئینہ کی طرح سے اس میں دیکھ لیا کرتے تھے، اور میرے رسول کی خوبصورتی اب نور کو دیکھنا ہو کہ نور وہ ہے جو خود روشن ہوتا ہے اور دوسرے کو روشن کر دیتا ہے، تو ملاحظہ فرماؤ حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے کمرے میں رات کے وقت میں چراغ جلا کر کے کپڑا سل رہی تھی، ہوا کا تیز جھونکا آیا تو چراغ بجھ گیا، سوئی غائب ہو گئی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو فرمایا کہ عائشہ کیا کر رہی ہو؟
सरकार कपड़ा सिल रही थी, मगर सुनी गायब हो गई है, तारीकी में सुनी मिल नहीं रही है। अल्लाह के रसूल मुस्कुरा देते हैं, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुसा हुए के गुलिस्ता बना दिया, मुस्कुरा दिए तो सोचने खुदा का वसूल से मिल गया, वो सुनी भी नहीं। फरमाती है हज़रत आयशा कि कमरा इतना रोशन हो गया कि मैंने आसानी से सुई को ढूंढ लिया। तो मेरे रसूल की नूरानियत की बात है। रसूल के घर आने के नूर का आलम देखिए, महफिल सजी हुई है, अल्लाह के रसूल के सामने हजरत सिद्दीक़ अकबर बैठे हैं, हजरत मौला अली बैठे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सिद्दीक़ लम यारिफनी हकीकत रब्बी, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने नहीं जाना, किसी ने नहीं जाना मेरी हकीकत को। हजरत मौला अली बैठे थे, उन्होंने सोचा कि मैं सफर हजरत सब में रहता हूँ और मैं हकीकत जान दिया होगा। हजरत मौला अली आगे बढ़ते हैं कि या रसूल अल्लाह, क्या मैंने भी आपकी हकीकत को नहीं जाना? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आप तो मेरी हकीकत की बात करते हैं, आपने मेरी बेटी फातिमा की हकीकत को नहीं जाना है। मेरी हकीकत को पहचानने की बात कर रहे हैं, आपने मेरी बेटी फातिमा की हकीकत को नहीं जाना है। हजरत मौला अली घर आते हैं, हजरत फातिमा से फरमाते हैं, अभी एक मजलिस से आ रहा हूँ, सरकार ने फरमाया कि तुम मेरी हकीकत क्या समझोगे? मेरी बेटी फातिमा की हकीकत को नहीं समझ पाए हो, तुम्हारी हकीकत क्या है? हजरत फातिमा तुम ऐसे ही फरमा रहे हो, नहीं आज अपनी हकीकत बताइए। फरमाते कुछ बात आप तशरीफ रखिए, मुसल्ला बिछाती हैं, नमाज नफल के लिए खड़ी हो जाती हैं। हजरत मौला अली से फरमाया कि मुसल्ला देखते रहिए। कुछ देर के बाद एक नूरी बादल आता है, उसमें हजरत फातिमा को लिपट लेता है और कुछ देर के बाद वो बादल ऊपर उठ गया, हजरत फातिमा मुसल्ला से गायब नजर आने लगी। थोड़ी देर के बाद फिर वही नूरी टुकड़ा उसी मुसल्ला पे आया, अब देख क्या है मौला अली कि फातिमा वहीं पे नजर आ रही है। फरमाया यकीनन मैंने आपकी हकीकत को नहीं जाना, ये है मेरे रसूल की नूरानियत का आलम, जिसको आला हजरत फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा टूटा, तू है नूर तेरा सब धरा कर। मेरा नूर वही नूर है जो बारह नूर को मक्का की धरती से चमका है, उठा अपने आलम से, वो चमका सारे आलम पर, वो चमका पूर्ण ताइफ पर, वो चमका अर्श आज़म पर। यहाँ दुनिया में चमका है, वहाँ जन्नत में चमकेगा, वो हर आलम में चमका है, वो हर आलम में चमकेगा। कौन जानता था अब्दुल्ला के घर में जन्म लेने वाला बच्चा पूरी दुनिया के रंगों का मदाम होगा? कौन जानता था आमना की गोद में जन्म लेने वाला बच्चा मुस्तफा जाने रहमत शहरे बदले हिदायत होगा? मगर तूफान चाहिए सुबह सादिक की घड़ी पर, जिसके मुताबिक आना है, जिसको हाली चमका पैदा की चाह, जिसको हाली घड़ी चमका यारी भाई का मोबाइल अब्दुल्ला का रिकॉर्ड करेगा, अफसोस साफ पे सुन यारी भाई का मोबाइल मेरे रसूल नूर बन के आए हैं, रोज भाई ज़ाहिरी तौर पर भी नूर अता पैदा फरमाया है और बातनी तौर पर भी नूर अब अता यार के रिकॉर्डिंग कर रहा है एक ना, सूरत को आपने देखा होगा कि जब कुल्लू होता और है देखा वो एक गरीब के घर में चल रहा के चल देखा सर होता है। ऐसे ही मदीना के कहाँ बारह? कुल्लू हुआ है, ईमान कुल्लू हुआ है, तो अबू हुरैरा के घर में भी पहुंचा है, बिलाल के घर में भी पहुंचा है, उस्मान के घर में भी पहुंचा है, ये ज़ाहिर से भी चमकाया है, ये से भी चमकाया है। मेरे रसूल के मुंह को देखना हो, आओ एक हदीस पाक बताता हुआ चलूं ताकि साथ ही साथ रसूलुल्लाह का इख्तिलाफ भी मालूम हो जाए। हज़रत अबू हुरैरा सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर देते हैं, अर्ज़ करते या रसूलल्लाह इन्नी अस्मअ मिनका हदीसन कसीरा, या रसूलल्लाह मैं आपसे बहुत ज़्यादा हदीसें सुना करता हूँ। जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा रावियों में 4000 ऊपर आ गया हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मर गई। सबसे ज़्यादा हदीसें सरकार से अगर किसी ने रवायत की है हज़रत अबू हुरैरा की जाते बयान में है, फरमाते या रसूलल्लाह इन्नी अस्माअ मिनका हदीसन कसीरा,
آپ سے میں بہت زیادہ حدیثیں سنا کرتا ہوں، کہاں بارہ لو لیکن غربت کی وجہ سے حالت نہیں ملتا ہے، دماغ کمزور ہو گیا ہے، قوت حافظہ کمزور ہو گیا ہے، ذہن کام نہیں کرتا ہے، بھول جائے گا۔ یا رسول اللہ میرے لیے کچھ دعا فرماتے ہیں کہ میرے لیے کچھ دعا فرماتے ہیں، تو میرے رسول نے یہ نہیں فرمایا جاؤ فلاں حکیم کے پاس لے جاؤ، جاؤ معذور کھا لو، یہ سب نہیں فرمایا۔ فرمایا ابو ہریرہ اگر یہ صحیح معاملہ ہے تو سکھ اللہ کا چادر پھیلاؤ اپنی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بسط تو رہائی، تو میں نے اپنی چادر پھیلا دی، فغرفا بیدیہ، اپنے دونوں ہاتھ سے اس کو ڈال دیا اور فرمایا وَضْمُمْ صَدْرَكَ، اپنے سینے سے لگا لو، فَضَمَمْتُ صَدْرِي، تو میں نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، فَمَا نَسِيتُ بَعْدُ شَيْئًا ذَلِكَ، پھر اس کے بعد میں کچھ بھولا ہی نہیں۔ دینے والے نے کیا دیا، لینے والے نے کیا دیا، کسی کو کچھ نظر نہیں آیا۔ ابو ہریرہ کو بیمار وہی تھا جس کی وجہ سے بریلی کے تاجر فرماتے ہیں لاکھ ہے تو ملا اس سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول کا۔ یہ میرے رسول کی شان عطا ہے، جہاں آنکھوں میں روشنی عطا کر رہے ہیں وہاں دل کو بھی منور و مجلہ فرما رہے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کا۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ لوگ اس کی نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اب کیوں نہ منائیں، ہمیں حق پہنچتا ہے، ہمیں ہی منانا ہے۔ قرآن نے ہم ہی کو کہا ہے لقد من اللہ المؤمنین، احسان کیا ہم نے مومنین پر کہ انہی میں سے رسول بھیجا ہے۔ مومنین کہا، کافرین نہیں کہا، منافقین نہیں کہا، مشرکین نہیں کہا ہے، مومن وہی ہے جو رسول اللہ کی آمد کا جشن ہے۔ ابھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے کسی نے پوچھا مروجہ طریقے سے آج جیسا جشن عید میلاد النبی منایا جاتا ہے کیا یہ منانا جائز ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضویہ 12 جلد میں فرماتے ہیں کہ میں بطور دلالت تضمنی یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ سرکار کی آمد کا جشن منانا واجب ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ بطور دلالت تضمنی، وطابقی تو نہیں ہے، مگر تضمنی طور پر میں بتا سکتا ہوں کہ سرکار کا جشن منانا اور ولادت کی خوشی منانا یہ واجب ہے۔ اور اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اپنے رب کی نعمت کا چرچا کیا کرو، اللہ نے جو تمہیں نعمت دیا ہے اس کی چرچا کیا کرو۔ نعمتوں میں تو بہت نعمت ہے، ماں دیا وہ بھی نعمت ہے، باپ دیا وہ بھی نعمت ہے، دولت دیا وہ بھی نعمت ہے، دوسری چیزوں کو دیا وہ بھی نعمت ہے، لیکن سب سے بڑی وہ نعمت ہے وہ رسول اللہ کی نعمت ہے۔ رسول اللہ کی نعمت یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر سب نعمتوں کا چرچا کرنا ہے تو سب سے بڑی نعمت جو ہے اس رسول کی نعمت کا چرچا ہے۔ رسول کی آمد ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں حیات وہ ممات خیریکم، میرا یہاں آنا بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میرا یہاں سے جانا میرا یہاں آنا بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میرا یہاں سے جانا بھی خیر ہے۔ اس میں بہت دیر کلام کرتا ہے، لیکن مختصر سی بات بتاؤں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ شرح مسلم میں حضرت معاذ بن حضرت انس وغیرہ کی کئی روایتیں ہیں، اس پر ایک لمبی تفصیل گفتگو ہے۔ ایسا پکڑنا آپ تشریف لائیں، پکڑنا دیکھ کے آتے نہیں آپ تشریف لائیں تو ایمان مل گیا، دیکھ کے آئی ایمان مل گیا۔ یا رسول اللہ آپ تشریف لائے، وہ لڑکیوں کو ہم لوگ جو زندہ دفن کرتے تھے وہ ہم لوگ اس کو رحمت سمجھنے لگے ہیں، اور اب ہم لوگ کو ہدایت مل گئی ہے
آپ آ گئے تو خیر ہی خیر ہے سرکار، آپ جاتے تو خیر کیسے؟ آنا تو خیر سمجھ میں آتا ہے اور جانا خیر کیسے ہو جائے گا؟ ذرا نبی کونین کا جواب سنو۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے لیے سب سے بڑی نعمت میرے رسول اللہ ہے، میرے سرکار ہے، میرے لیے سب سے بڑی نعمت۔ ہماری آنکھ اگر ہے تو یہ آنکھ اسی لیے ہے کہ رسول اللہ کا دیدار کرے، ہمارا سر اسی لیے ہے کہ اس کی بارگاہ میں جھکے، دل اسی لیے ہے کہ رسول اللہ پر نظر ہو جائے، تو ہماری سب سے بڑی دولت ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ میرا جانا بہتر اس لیے ہے کہ جب میں جاؤں گا تو ہر شب جمعہ کو میری قبر میں میری امت کے اعمال پیش کیے جائیں گے، میری امت کے اعمال کو ہر شب جمعہ کو یعنی جمعرات کی رات میں جمعراتوں کو گزار کر کے شب جمعہ کو میری قبر میں میرے امت کے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ جس کا اعمال اچھا ہوگا میں اسے خوش بجایا کروں گا، میں اسے خوش بجایا کروں گا، رکھ دے میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ جانے کے لیے سب کام ہے، رکھ دے اس لیے ہم اس رسول کی بارگاہ میں جاتے ہیں، انبیاء کرام ہمارے درمیان آتے ہیں۔ میرے رسول کی آمد سے جو انقلاب برپا ہوا ہے، دنیا آج تک اس انقلاب کو یاد کرتی رہے گی۔ سارے انبیاء کرام نے انقلاب برپا کیا، مگر میرے نبی کی آمد سے جو انقلاب برپا ہوا ہے کوئی انقلاب ایسا نہیں دیکھا ہوگا۔ ایسا انقلاب جس نے زمین کا جغرافیہ بدل دیا، ریاستوں کے نقشے بدل دیے، قوموں کا ذہن بدل دیا، اخلاق کی قدریں بدل دی، مجد و شرف کا معیار بدل دیا، فکر کے زاویے بدل دیے، دینوں کے تقاضے بدل دیے، قبیلوں کی سرشت بدل دی، معاشرے کا ڈھانچہ بدل دیا، نظر و آشائش کا مفہوم کو بدل دیا، یہاں تک کہ چشمہ نظر میں صدیوں کی بگڑی ہوئی انسان کے حالات کو ایسا بدل دیا کہ وہ اندر سے بھی بدل دیا اور باہر سے بھی بدل دیا، ظاہر سے بھی بدل دیا، باطن سے بھی بدل دیا۔ بدلنے والے نے اشارے سے بدلا کہ جس نے اسے دیکھ لیا وہ بھی بدل گیا، اور جس نے اس کو دیکھ لیا وہ بھی بدل گیا، جسے چھو دیا مٹی تھا تو سونا ہو گیا، قطرہ تھا تو دریا ہو گیا، ذرہ تھا تو سورج کے طریقے سے چمکنے لگا۔ میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں، تب جا من اللہ نور آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب۔ اب تو چلتا ہوں میں کدے سے میر، پھر ملوں گا اگر کبھی خدا لایا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ افسوس یہ ہے کہ ایسے وقت میں مجھے وہ وقت دیا گیا کہ میں سوچا تھا کچھ حدیث سے کام کروں گا، وہ مجھ سے نہیں ہو سکا۔ انشاءاللہ پھر کبھی